الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کی رحمت سے عرض کریں گے، جو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور اللہ صحابہ جیسا ایمان ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ کون تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ قرآنی آیات پر فوراً عمل کرنے والے تھے۔ دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ ایک بات یاد رکھو ساتھیوں، صاحبوں، جب تک ہمارے جسم میں جان اللہ نے استھان سے رکھی ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کریں گے اور ڈنک کی چوٹ سے کریں گے اور دلائل کے ساتھ کریں گے۔ اللہ کے رحمت سے صحابہ کی عزت کا ڈنکا بجا کے رہیں گے اور حق بات سنا کے رہیں گے جب تک ہماری زندگی میں سانس باقی ہے۔ اچھا جی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حسن اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے، اور حضرت حر بن قیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرب لوگوں میں سے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس مشاورت کے لوگ کچھ نوجوان اور کچھ ادھیڑ عمر تھے، اور سب قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ سب قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ عیینہ نے حضرت حر سے کہا کہ کیا آپ عمر سے میرے لیے ملاقات کی اجازت لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں آپ کے لیے ملاقات کی اجازت لوں گا۔ پھر انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی۔ عیینہ نے جاتے ہی حضرت عمر سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، آپ ہمیں نہ ہی کچھ دیتے ہو اور نہ ہی ہمارے فیصلے سے انصاف کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور سزا دینے کو تیار ہو گئے، لیکن حر بن قیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ العفو، آپ معاف کر دیا کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ امیر المومنین یہ بھی تو جاہل ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جب حضرت حر نے یہ آیت تلاوت کی تو ان کا غصہ کفور ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ قرآن آیات پر فوراً عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 7286 نمبر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیے۔ ساریہ بن زنیم الدولی اپنے لشکر کے ساتھ فسا اور دارۂ بجرد نامی دو شہروں کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے۔
ساریہ بن زنیم الدولی اپنے لشکر کے ساتھ فسا اور دار ابجرد نامی دو شہروں کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دشمنوں نے لشکر اسلام کو دعوت مبارزت دی۔ یکایک دشمنوں نے مجاہدین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے۔ ادھر جنگ جاری تھی اور مسلمان دشمنوں کے رغے میں تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دوران خطبہ کہا، یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل الجبل۔ ساریہ بن زنیم، پہاڑ کے دامن کو لازم پکڑو، پہاڑ کے دامن کو لازم پکڑو۔ حاضرین، امیر المومنین کے اس بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکے اور مجاہدین کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا جہاں پناہ گزین ہو کر وہ دشمنوں سے مقابلہ بآسانی کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین کا یہ جملہ وہاں گونج رہا تھا جہاں مجاہدین دشمنان اسلام سے برسر پیکار تھے۔ یکایک ساریہ بن زنیم اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور مجاہدین کی صف آرائی کر کے دشمنوں سے جنگ شروع کر دی۔ پہاڑ نے چونکہ مجاہدین کو کئی طرف سے محفوظ کر دیا تھا، اس لیے مجاہدین کو مقابلہ میں آسانی ہو گئی تھی۔ چنانچہ مجاہدین نے جم کر حملہ کیا اور اللہ کے فضل سے دشمنوں کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ میرے بھائیوں، جنگ ختم ہونے کے بعد لشکر اسلامی کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس میں ایک سنگار دان جس میں ایک قیمتی پتھر گانگ لگا ہوا تھا۔ ساریہ بن زنیم نے مجاہدین کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ یہ سنگار دان امیر المؤمنین کو بطور ہدیہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ مجاہدین نے بخوشی اس تجویز کو مان لیا اور اسے امیر المؤمنین کو دینے کے لیے راضی ہو گیا، چونکہ اس سنگار دان کے اصل مستحق تو وہی مجاہدین تھے۔ ساریہ بن زنیم نے وہ سنگار دان ایک آدمی کو دے کر فتح کی خوشخبری دینے کے لیے امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ساریہ بن زنیم، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری طرف دیکھیے۔ ساریہ بن زنیم نے وہ سنگار دان ایک آدمی کو دے کر فتح کی خوشخبری دینے کے لیے امیر المومنین کی خدمت میں بھیجا۔ ساریہ بن زنیم نے پیغمبر سے کہا، جاؤ امیر المؤمنین تک مدینہ منورہ پہنچنے میں جتنا مال چاہیے اور جتنا مال تمہارے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے چاہیے اتنا کہیں سے بطور قرض لے لو۔ وہ پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا، وہ پیغمبر بصرہ پہنچا اور لوگوں سے حسب ضرورت اپنا قرض لیا، امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ کو روانہ ہو گیا۔ اللہ کو مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد جب امیر المؤمنین گھر جانے لگے تو وہ پیغمبر بھی ساتھ ہو لیا۔ اللہ اکبر۔ گھر پہنچ کر بیٹھے تو دسترخوان چنا گیا۔ کھانے میں روٹی، زیتون، نمکین، دلیا تھا۔ دونوں نے کھانا تناول کیا اور کھانے کے بعد پیغمبر نے کہا، انا رسول ساریہ بن زنیم یا امیر المومنین، امیر المومنین میں ساریہ بن زنیم کا پیغمبر ہوں۔ امیر المومنین نے سنتے ہی پاک انداز میں
امیر المومنین نے سنتے ہی بڑے پاک انداز میں اسے خوش آمدید کہا اور اسے بہت قریب کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے اس سے مسلمانوں کے احوال پوچھے۔ اس نے امیر المومنین کو مجاہدین کے حالات بتائے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے ساریہ بن جنیم کی خیریت دریافت کی۔ اس نے ان کے حالات سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ پھر اس نے آپ کی خدمت میں ساریہ بن جنیم کا بطور تحفہ بھیجا ہوا سنگار دان پیش کیا۔ کیا کیا بھائی؟ سنگار دان پیش کیا۔ اللہ تحفہ دیکھتے ہی امیر المومنین کا تیور بدل گیا اور زوردار آواز میں کہنے لگے، لا کرامت حتی تقدم علی ذالک الجند فتقسمہ بینہم۔ لا کرامت حتی تقدم علی ذالک الجند۔ مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے، اس کا حق یہ ہے کہ یہ لشکر اسلامی کے پاس جاؤ، فتقسمہ بینہم، اور اسے ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہ کہہ کر امیر المومنین نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا اور پیغمبر کو واپس جانے کو کہا۔ پیغمبر کہنے لگا، امیر المومنین، میں اپنے اس اونٹ کو دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ یہ اونٹ بری طرح تھک گیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں آنے کے لیے کچھ مال بھی قرض لیا ہوا ہے، اس لیے آپ میری سواری کا بندوبست کر دیں اور مجھے اتنا مال بھی دیں جس سے میں اپنے دیار میں واپس ہو سکوں۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ پیغمبر اصرار کے ساتھ تقاضا کرتا جا رہا ہے، تو آپ نے صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اسے دے دیا اور ساتھ ہی اس کا اونٹ لے کر صدقہ کے دیگر اونٹوں میں شامل کر دیا۔ پیغمبر کو جب امیر المومنین کی جانب سے کچھ ہاتھ نہیں آیا تو وہ غصے کی حالت میں بصرہ واپس گیا۔ مدینہ میں پیغمبر سے ساریہ بن جنیم اور فتح کے بارے میں پوچھا گیا کہ فتح کے دن تم نے کوئی بات سنی تھی؟ پیغمبر نے کہا، نعم سمعنا یا ساریۃ الجبل وقد کدنا نہلک فلجعنا الیہ ففتح اللہ علینا۔ نعم، ہاں، سمعنا، ہم نے یہ سنا تھا، یا ساریۃ، اے ساریہ، الجبل پہاڑ کے دامن میں، وقد کدنا نہلک، ہم دشمنوں کے نرغے میں ہلاک ہو جانے والے تھے، فلجعنا الیہ، مگر جب ہم نے آواز سن کر پہاڑ کے دامن میں جا کر لڑائی کی، ففتح اللہ علینا، اللہ اکبر، ففتح اللہ علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و کامیابی سے نوازا۔ یہ ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 554، البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد صفحہ 123۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن اور جید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تھے ہمارے حکمران۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔
ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور اس عورت سے پوچھا اے اللہ کی بندی تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ تو عورت نے جواب دیا اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر نے اس سے فرمایا کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا، یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنے رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ وہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ یعنی چوکیدار بولا خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کی امیر المومنین آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری پیٹھ پر یہ سامان لاد دو۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنے پیٹھ پر لاد لے۔ اللہ اکبر۔ لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے ثقلت کا امو کا احمل علیہ انت تحمل انی ذنوبی یوم القیامت، یعنی ثقلت کا امو کا تیری ماں تجھے کھو دے۔ اللہ اکبر۔ احمل علیہ یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو۔ انت تحمل انی ذنوبی یوم القیامہ، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے ہاں پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی واللہ انک احق بالخلافت من عمر، واللہ قسم اللہ کی انک احق بالخلافت من عمر، تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا اے اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ رہے اور ان کو بچوں کو دیکھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا
آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے مابین ایک شخص تشریف فرما اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رکھے، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، اور جس سے اس نے کہا تھا اللہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی یعنی عورت بولی کہ معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ لو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ اللہ اکبر۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا انا مت فدعوها فی قفنی حتی القاها بها اللہ تعالی۔ اذا انا مت جب میری وفات ہو جائے، اذا انا مت جب میری وفات ہو جائے، فدعوها فی کفنی تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا، حتی القا بها اللہ تعالی تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ واقعے کی مکمل تفصیل آپ اگر دیکھنا چاہیں تو البدایہ والنہایہ للعلامہ تو ابن کثیر البدایہ والنہایہ للعلامہ تو ابن کثیر جلد نمبر 10 صفحہ 185 اور 186 187 158 البدایہ والنہایہ للعلامہ تو ابن کثیر جلد نمبر 10 صفحہ 187 اور 188 187 اور 185 دار حجر۔ یہ تھے ہمارے حکمران۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل و واقعات سننے والوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بیوہ عورت کے ساتھ حسن سلوک ایسا تھا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور وہ پیچھے چند چھوٹی بچیاں چھوڑ گیا ہے۔
خدا کی قسم اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ انہیں پکا لیں، نہ کھیتی ہے، نہ دودھ کے لیے کوئی جانور ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو گئے، آگے نہیں بڑھے، اور پھر فرمایا مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے۔ پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اور اس پر 2 بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان روپے اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے بھی رکھ دیے، اور پھر اس کی نکیل ان کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا اسے لے جاؤ، یہ ختم نہ ہوگا کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اسے بہت دے دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، اللہ کی قسم اس عورت کا والد اور اس کا بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے، یہ ایک مدت تک ایک قلعہ کے محاصرے میں شریک رہے، آخر اسے فتح کر لیا گیا۔ یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ 4160 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا؟ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہنی نامی غلام کو سرکاری چراگاہ کا نگران مقرر کیا تو اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا مسلمانوں پر زیادتی نہ کرنا، واتق دعوت المظلوم فإن دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اور تھوڑے اونٹ اور بکریوں والوں کو نہ روکنا۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اس چراگاہ میں جانور نہ چرنے دینا۔ اگر ان دنوں امیروں کے جانور چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو ان کے باغات اور کھیتیاں موجود ہیں، لیکن اگر تھوڑے جانوروں والے لوگوں کے جانور ہلاک ہو جائیں گے تو وہ بچوں کو میرے پاس لے کر آ جائیں گے اور مجھ سے فریاد کریں گے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، تیرا باپ مر جائے، لوگوں کے لیے گھاس اور پانی کا بندوبست کرنا میرے لیے درہم و دینار کے بنسبت آسان ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم مدینہ والے سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کی زمینوں پر چراگاہ بنا کر ظلم کیا ہے، یہ زمینیں ان کی ہیں، انہوں نے ان زمینوں کے لیے زمانہ جاہلیت میں جنگ کی تھی اور اسلام لانے کے بعد ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مال یعنی گھوڑے خچر وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کر کے بھیجا جاتا ہے تو ان کی زمین میں سے میں ایک بلشت بھی چراگاہ نہ بناتا۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد میں حدیث موجود ہے، 3050 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں اپنے آپ تو جنت میں دیکھا، ایک عورت محل کے گوشہ میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا عمر کا۔ تو میں نے ان کی غیرت کا خیال کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟
صحیح البخاری کتاب مناقب الصحابہ باب مناقب عمر رضی اللہ عنہ حدیث کا نمبر ہے 368۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کیسے؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ طواف میں حجر اسود کے پاس آئے، پھر اس کو بوسہ دیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولو انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ انی لعالم میں جانتا ہوں، انک حجر کہ تو ایک پتھر ہے۔ کیا ہے؟ پتھر۔ لا تضر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ولا تنفع اور نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولو انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ صحیح البخاری کتاب الحج میں یہ روایت موجود ہے، 1597 نمبر ہے۔ کون؟ عمر فاروق، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواہش اور پردے کا حکم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات کو جب قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر جاتی تھیں، مناسے کی طرف نکل جاتی تھیں، ایک جگہ کا نام ہے مناسے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے۔ تو رات کو عشاء کے وقت ام المومنین سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی باہر نکلی اور وہ دراز قد تھیں، تو انہیں عمر نے محض اس خواہش سے کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے پکارا کہ اگر رہو اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم نازل فرمایا۔ صحیح البخاری کتاب الاستئذان باب آیت الحجاب اور حدیث کا نمبر 6240۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں شہادت کی طرف۔ چونکہ وقت بہت قلیل ہے، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تفصیلی گزارشات عرض کروں گا۔ اچھا جی، موسیٰ ابو عوانہ حسین عمر بن میمون سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے سے چند دن پہلے مدینہ منورہ میں دیکھا۔ وہ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف کے پاس کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ تم دونوں نے جو کیا اچھا نہیں کیا۔ کیا تم کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ تم نے عرض سواد پر اس کی طاقت سے زیادہ خراج مقرر کر دیا ہے؟ ان دونوں نے عرض کیا، نہیں، ہم نے اس پر اس قدر خراج مقرر کر دیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اس میں زیادتی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غور کرو، شاید تم نے اس زمین پر اس قدر خراج مقرر کیا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خدا تعالیٰ مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عورتوں کو اتنا خوشحال کر دوں گا کہ میرے بعد وہ کسی کو محتاج نہ رہیں گی۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ چوتھے دن وہ شہید کر دیے گئے۔ نیز عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن آپ شہید ہوئے میں کھڑا ہوا تھا، میرے اور ان کے درمیان بجز عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔
اور آپ دو صفوں کے بیچ سے گزرتے تھے تو صف سیدھی کرنے کی تلقین کرتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ جب صفوں میں کچھ خلل نہ دیکھتے تو آگے بڑھتے تھے، اور اکثر سورہ یوسف یا سورہ نحل یا ایسی کوئی صورت پہلے رکعت میں پڑھا کرتے تھے تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی، ایک شخص نے آپ کو زخمی کر دیا، میں نے آپ کو کہتے سنا کہ مجھے کتے نے قتل کر ڈالا یا کاٹ کھایا۔ جب وہ غلام دو دھاری چھری لیے ہوئے بھاگا تو دائیں بائیں جدھر بھی جاتا لوگوں کو اس سے مارتا۔ اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کیا۔ کتنے آدمیوں کو بھائی؟ 13 آدمیوں کو۔ ان میں سے 7 تو مر گئے، ایک کو ایک مسلمان نے دیکھا، اس نے اپنا لمبا کوٹ اس پر ڈال دیا۔ پھر اس غلام کو خیال ہوا کہ وہ گرفتار کر لیا جائے گا تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر عبد الرحمن بن عوف کا ان کو آگے کیا۔ جو شخص اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھا وہ ان باتوں کو دیکھ رہا تھا جو میں نے دیکھی، اور جو لوگ مسجد کے کنارے پر کھڑے تھے ان کو کچھ معلوم نہ ہوا۔ انہوں نے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہ سنی اور وہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ پھر ان لوگوں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جلد نماز پڑھائی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، ابن عباس دیکھو تو مجھ پر کون حملہ ور ہو سکتا ہوا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ مغیرہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، کیا اس کاریگر نے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا تعالیٰ اس کو غارت کرے، میں نے تو اس کو ایک مناسب بات بتائی تھی۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں کی جو اسلام کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ بلا شبہ تم اور تمہارے والد ماجد اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں غلام بہت ہو جائیں، مدینہ منورہ میں غلام بہت ہو جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے۔ ابن عباس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں ایسا کروں، اگر چاہو تو میں ان کو قتل کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرنے لگے اور تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے لگے اور تمہاری طرح حج کرنے لگے تو پھر تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا۔ لوگوں کے رنج و علم کا یہ حال تھا کہ گویا ان کو اس دن سے پہلے کوئی مصیبت ہی نہ پہنچی تھی۔ کوئی کہتا فکر کی کچھ بات نہیں، اچھے ہو جائیں گے، اور کوئی کہتا مجھے ان کی زندگی کی کوئی آس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر چھواروں کا بھیگا ہوا پانی لایا گیا، پھر چھواروں کا بھیگا ہوا پانی لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے نوش فرمایا تو وہ بھی شکم مبارک سے نکل گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اب زندہ نہ رہیں گے۔ پھر ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں اور لوگ بھی آ رہے تھے۔ اکثر لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے۔ پھر ایک جوان شخص آیا، اس نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ، آپ کو خدا تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہو، اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اسلام قبول کرنے میں تقدم حاصل ہوا، جس کو آپ خود بھی جانتے ہیں۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے
تو آپ نے انصاف کیا اور آخر کار شہادت پائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ سب باتیں مجھ پر برابر ہو جائیں، نہ عذاب ہو نہ ثواب۔ جب وہ شخص لوٹا تو اس کا تہبند زمین پر لٹک رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا اے بھتیجے اپنا کپڑا اونچا کر کہ یہ بات کپڑے کو صاف رکھے گی اور خدا کو بھی پسند ہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا دیکھو مجھ پر لوگوں کا کتنا قرض ہے۔ لوگوں نے حساب لگایا تو تقریباً 86,000 قرضہ تھا۔ کتنا؟ 86,000۔ فرمایا اگر اس قرض کی ادائیگی کے لیے عمر کی اولاد کا مال کافی ہو تو انہی کے مال سے اسے ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ پھر بنی عدی بن قعب سے مانگنا، بن عدی بن قعب سے مانگنا، اگر ان کا مال بھی نہ کافی ہو تو قریش سے طلب کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے سوا کسی اور سے قرض لے کر میرا قرض ادا نہ کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں امیر نہیں ہوں، اور یہ کہنا عمر بن خطاب آپ سے اس بات کی اجازت مانگتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ میرے بھائیوں، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پہنچ کر سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اندر گئے تو ام المومنین کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن عمر نے عرض کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سلام کہتے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے پاس دفن کیے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس جگہ کو میں نے اپنے لیے اٹھا رکھا تھا، مگر اب میں ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ، تو ایک شخص نے ان کو اپنے سہارے لگا کر بٹھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا جواب لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہی جو آپ چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے میں کسی چیز کو اس سے زیادہ اہم خیال نہ کرتا تھا، پس جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھانا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کر کے کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے سونپ دینا، اور اگر وہ واپس کر دیں تو مجھ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ اور عورتیں بھی آئیں۔ جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم لوگ اٹھ گئے۔ وہ تمام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر روئیں۔ جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ عورتیں مکان میں چلی گئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ لوگوں نے عرض کی امیر المومنین کچھ وصیت فرمائیں اور کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت راضی تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کا نام لیا اور فرمایا
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تمہارے پاس حاضر رہا کریں گے مگر خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ جملہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے کہا اور فرمایا کہ اگر خلافت سعد کو مل جائے وہ حقیقتاً اس کے حقدار ہیں، ورنہ جو شخص بھی خلیفہ بنے وہ ان سے امور خلافت میں مدد لے۔ میں نے ان کو ناقابلیت اور خیانت کے بنا پر معزول نہیں کیا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ مقرر ہو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کا اولین حق سمجھے، کہ مہاجرین کا اولین حق سمجھے، ان کی عزت کی نگہداشت کرے۔ اس کو انصار کے ساتھ بھلائی کی بھی وصیت کرتا ہوں جو دار الہجرت دار الایمان میں مہاجرین سے پہلے سے مقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ کو چاہیے کہ ان میں سے نیک لوگوں کی نیکوکاری کو بنظر استحسان دیکھیں اور ان کے خطا کار لوگوں کی خطا سے درگزر کریں۔ نیز اس کو تمام شہروں کے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگ اسلام کی پشت و پناہ ہیں، وہی مال غنیمت حاصل کرنے والے اور دشمن کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وصیت کرتا ہوں کہ ان سے ان کے رضامندی سے اس قدر مال لیا جائے جو ان کی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ میں اس کو اعراب کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہی جو ہے اصل عرب اور مادہ اسلام ہے، اور ان کی ضروریات سے زائد مال لیے جائیں اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دیں۔ میں اس کو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کا عہد پورا کیا جائے اور ان کی حمایت پر زور جنگ کی جائے، اور ان کی حمایت میں پرزور جنگ کی جائے، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کو لیے جا رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا اور کہا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو داخل کر دو، چنانچہ وہ لائے گئے اور وہاں اپنے دوستوں کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ان کے دفن کیے جانے کے بعد وہ لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں خلافت کے مستحق تھے جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا اس معاملہ کو صرف 3 شخصوں پر چھوڑ دو۔ کتنے شخصوں پر؟ 3 شخصوں پر چھوڑ دو، جن میں زبیر بن عوام نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت عثمان کو سونپ دیا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا تم دونوں میں سے جو شخص اس سے حضرت عثمان سے کہا کہ تم دونوں میں سے جو شخص اس سے برات کا اظہار کرے گا ہم خلافت اسی کے سپرد کر دیں گے، اور اس پر اللہ اور اسلام کے حقوق کی نگہداشت لازم ہوگی۔ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون شخص افضل ہے، اسی کو خلیفہ کر دے۔ اس پر شیخین یعنی عثمان و علی نے سکوت کیا۔ جب یہ حضرات چپ رہے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ میرے حوالے کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ جب یہ حضرات چپ رہے نا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ میرے حوالے کرتے ہو؟
بخدا مجھ پر لازم ہے کہ میں تم سے افضل کے ساتھ کوتاہی نہ کروں۔ دونوں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے دونوں میں سے ایک یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور اسلام میں قدامت حاصل ہے، جو تم کو معلوم ہے، خدا کے واسطے تم پر لازم ہے اگر میں تمہیں خلیفہ بنا دوں تو تم عدل و انصاف کرنا، اور اگر میں عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو اس کے بعد سننا اور اطاعت کرنا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بھی ایسا ہی کہا۔ چنانچہ عبد الرحمن نے عہد لیا، پھر کہا اے عثمان رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ عبد الرحمن نے اور ان کے بعد علی نے ان سے بیعت کی۔ پھر تمام مدینہ والوں نے حاضر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے کیا کہنے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو چادر نہ دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو چادر نہ دی، کیسے؟ حضرت ثعلبہ بن ابو مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں تقسیم کی تھیں۔ ایک نہایت عمدہ چادر بچ گئی۔ کسی نے کہا اے امیر المؤمنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی یعنی ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب کو جو آپ کے نکاح میں ہے دے دیجئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ام سلیطن، کیا فرمایا؟ ام سلیطن احق و ام سلیطن من نساء الانصار ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ام سلیطن احق، ام سلیطن احق، ام سلیط اس کے زیادہ مستحق ہے۔ ام سلیطن احق، ام سلیط اس کے زیادہ مستحق ہے۔ و ام سلیطن من نساء الانصار، وہ انصاری عورت ہے ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهَا كَانَتْ تَظْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَظْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ، وہ احد کے دن ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد میں یہ روایت موجود ہے، 2881 نمبر ہے۔ میرے محترم بھائی، وقت بھی پورا ہونے والا ہے، آخری گزارش سنیے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ کیسے؟ سنیے دلیل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے کہ ایک مہاجر نے انصاری کی دبر پر لات مار دی، تو انصاری نے انصار کو آواز دی اور مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، اور قومیت کی بنیاد پر لڑائی کا ماحول بن گیا۔ قومیت کی بنیاد پر لڑائی کا ماحول بن گیا۔ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا اور آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کہاں سے آ گئی؟ لوگوں نے آپ کو ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا یہ حرکت گندی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ حرکت گندی ہے، اسے چھوڑ دو۔ جب اس واقعے کا علم عبداللہ بن ابی کو ہوا تو اس نے کہا کیا مہاجرین نے ایسا کرنے کی جرأت کی ہے؟ اللہ کی قسم اگر مدینے میں واپس پہنچے
تو ہم نعوذ باللہ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ اس بات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ لا یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، دعہ اسے چھوڑ دو، لا یتحدث الناس کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں ان محمدا یقتل اصحابہ کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ابتدا میں تو مہاجرین تھوڑے تھے، اللہ اکبر، لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ المنافقون اور حدیث کا نمبر ہے 4905۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق مالک رازق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات اور آپ کی سیرت پر اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہاں جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔